حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مشہور حدیث جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آیا اور کیا تھا؟ شدید بیاض الثیاب، انتہائی سفید کپڑے اس شخص نے پہنے ہوئے، شدید سواد الشعر، انتہائی سیاہ بال، لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد۔ کتنی عجیب بات ہے، کہہ رہے ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا لیکن اس پہ سفر کے کوئی آثار تھے بھی نہیں۔ تو بہت عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے کہ ایک بندے کے اتنے سفید کپڑے، جبکہ وہ اس محلے کا بھی، پہلے تو اونٹوں پہ پیدل آتے تھے نا، تو بھائی میلے کپڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوگا، مصر سے آیا ہوگا، شام سے آیا ہوگا، کہیں سے آیا ہوگا۔ وہ لوگ تو سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، جیسے گاؤں میں جانتے، صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، لیکن کپڑوں کی سفیدی سے لگ رہا ہے بھائی مقامی آدمی ہے، ابھی نہا دھو کے آیا ہے، مگر ہم میں کوئی اس کو جانتا نہیں ہے، اور ایسا جوان کہ اس کے انتہائی سیاہ بال، اور نبی سے اتنی بے تکلفی کا اظہار جیسے کوئی پرانا دوست ہو۔ حتی اسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اپنے گھٹنے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، ایسے دو زانوں چپک کے بیٹھ گیا، اور اپنے ہاتھ اپنی یا نبی کی ران مبارک پہ رکھ دیے۔ تو کتنا عجیب منظر ہے، لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں ہم میں یہ گویا حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم میں ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یہ کون ہے۔ بھائی دیکھ رہے ہیں بس، جو بھی منظر ہے دیکھتے رہو، ہو کیا رہا ہے بھائی، نبی جب نہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں نہ اسے کچھ کہہ رہے ہیں، ہوگا کچھ ہمیں نہیں پتا۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ نبی سے سوال پوچھا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں، مگر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی کی مجلس میں پوچھ لے۔ چپ کر کے دیکھتے رہو کیا ہو رہا ہے۔ ہم ہوتے ہیں 20 دفعہ ہم درمیان میں پہلے اس کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالتے ہیں، تو ہے کون، کس سے پوچھ کے آیا ہے، اور تو پہلے بتا، تو تیرے کپڑوں پہ نہ کوئی اثر ہے، جن تو نہیں ہے کہیں؟ بھائی دیکھ رہے ہیں کہ جب نبی کچھ نہیں کہہ رہے تو سب سے زیادہ اعتراض کس کو ہونا چاہیے تھا؟ نبی کو۔ تو نبی ہم سے زیادہ جانتے ہیں، تو جب وہ خاموش ہے تو ہم بھی کیا کریں؟ چپ کر کے بیٹھے رہے، آرام سے خاموشی سے بیٹھے رہے۔ اور پھر کتنا عجیب منظر کہ گھٹنے نبی کے گھٹنوں مبارک کے ساتھ ملا کے پوچھ رہے ہیں کہ اخبرنی عن الاسلام، آپ بتاؤ مجھے اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، رمضان زکات دو، رمضان کے روزے، نماز قائم کرو، زکات دو، رمضان کے روزے، اور استطاعت ہے تو حج کرو۔ فرماتے ہیں اس نے کہا صدقتا، اے محمد آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں اور عجیب، فعجبنا یسألہ ویصدقہ، بھائی سوال بھی پوچھ رہا ہے اور خود ہی کہہ رہا ہے سچ کہا، یہ تو امتحان لینے کے لیے آیا ہے، اور امتحان کس کا ہو رہا ہے؟ معاذ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی جو سوال پوچھتا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے جواب بالکل صحیح دیا، اس مطلب آپ کو تو پہلے سے پتا، تو پوچھ کیوں رہے ہیں ہم سے؟ لیکن کسی صحابی میں یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ نبی کے محفل میں سوال پوچھے کہ یا رسول اللہ جب یہ پوچھا کیوں اس نے، یہ تو معاذ اللہ آپ کا امتحان لینے آیا کوئی۔ پھر اس نے پوچھا، جبریل، وہ بعد میں پتا چلا وہ فرشتے جبریل علیہ السلام تھے، پھر پوچھا کہ مل ایمان کیا ہے، مل ایمان؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر ایمان لایا جائے۔ صدقتا، سچ کہا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو، کیونکہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ صدقتا، اس نے کہا بالکل سچ کہا۔ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لا ادری، مجھے نہیں پتا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ جیسے مجھے نہیں پتا سامنے والے کو بھی نہیں پتا، سمجھ رہے ہو، یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ تو یہاں آپ نے جواب میں یہ نہیں کہا مجھے معلوم نہیں ہے، بلکہ آپ نے بتا دیا کہ جیسے تمہیں معلوم نہیں ہے، یہاں تم صدقہ نہیں کہہ سکتے، جیسے مجھے معلوم نہیں ہے تمہیں بھی، اس لیے آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل۔ عربی بڑی خاندانی زبان ہے، خدا کی قسم، عربی جو ہے نا بڑی پیاری زبان ہے، کسی کو صحیح آتی ہو تو عربی کی بلاغت کا عربی میں ہی مزہ ہے۔ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ قرآن کی بعض آیتیں ایسی وجد والی ہیں نا کہ مزہ آتا ہے ان کو پڑھنے میں۔